السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پیارا اسلام۔ آج کا میرا موضوع ہے 26واں سالانہ نقشبندی اجتماع حصہ سوئی۔ اس ویڈیو میں آپ کو حضرت مولانا حافظ شیخ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم کا بیان پڑھ کر سناؤں گی۔ پورا بیان سننے کے لیے ویڈیو کا آخر تک ضرور دیکھیے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے تو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب مومن اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اس کا ایمان پختہ ہو جاتا ہے تو وہ اللہ سے ڈرنے لگتا ہے۔ جب وہ اللہ سے ڈرتا ہے تو اس پہ ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ جب ہیبت کے درجے کو ٹھہراؤ مل جاتا ہے تو وہ رب کا دائمی اطاعت گزار بن جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے امید پیدا ہو جاتی ہے۔ جب درجہ امید کو پختگی مل جاتی ہے تو اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ جب اس کے دل میں محبت مستحکم ہوتی ہے تو اس کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اس کا دل نعمتوں میں ہوتا ہے، رات نعمتوں میں ہوتی ہے، خلوت نعمتوں میں ہوتی ہے، جلوت نعمتوں میں ہوتی ہے۔ ایک صحابی تھے انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ جب معرکہ احد میں گئے تو دعا مانگی، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ کاش کہ ہمارے دل میں بھی اللہ کی ایسی محبت ہو کہ ہم اللہ کو تنہائی میں بیٹھ کر کہہ سکیں کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ ہمارا دل تو دنیا کی محبت سے بھرا پڑا ہے، مخلوق اور فانی محبتوں سے بھرا پڑا ہے۔ تو آگے فرمایا کہ اے اللہ آج تو میری جان کو قبول کر لے اور تو مجھ سے راضی ہو جا۔ چنانچہ وہ معرکہ میں حاضر ہوئے اور ان کو 80 زخم لگے اور انہوں نے اپنی جان آفرین کو سپرد کر دی۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کو پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ کا ذکر کثرت سے کرے۔ ذکر سے ذات کی محبت پیدا ہوتی ہے، یہ اصول ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال کہ ابھی میں آپ کے سامنے بتاؤں کہ کیش اینڈ کیری میں فلاں آئس کریم ہے، یہ فلیور ہے، تو آدھے بندوں کا دل میں یہ خواہش پیدا ہوگی کہ ہم بھی اٹھیں گے اور جا کر یہ آئس کریم کھائیں گے۔ اسی طرح جب اللہ اللہ بار بار کیا جاتا ہے تو دل میں اللہ کی محبت آتی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ سے محبت کرنے والوں میں صحبت سے بیٹھے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ سے محبت کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھے۔ جب ان میں بیٹھے گا ان کی مقناطیسیت بندے پر اثر کرے گی اور بندے کو اللہ کی محبت کا مزہ آ جائے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ سے محبت کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھے۔ جب ان میں بیٹھے گا ان کی مقناطیسیت بندے پر اثر کرے گی اور بندے کو اللہ کی محبت کا مزہ آ جائے گا۔ مجنوں کو لیلا کی تلاش تھی۔ لیلا روز کھانا بناتی تھی اور بھجوا دیتی تھی۔ ایک دن اس نے کہا کہ میں کھانا خود تقسیم کروں گی۔ اس نے سب کے پیالے میں کھانا ڈال دیا۔ جب اصل مجنوں آیا تو اس کا پیالہ توڑ دیا۔ اب سب لوگ کہنے لگے کہ یہ دیکھ لیلا کو تجھ سے محبت نہیں ہے، اس نے تیرا پیالہ توڑ دیا اور مجنوں رقص کر رہا ہے۔ کہا تمہیں سمجھ نہیں آئے، لیلا نے مجھے پیغام دیا ہے کہ جس طرح میں نے تمہارا برتن توڑ دیا اسی طرح تم فنائے نفس حاصل نہیں کرو گے، اللہ سے واصل نہیں ہو سکو گے۔ تو اللہ کو پانے کے لیے فنا حاصل کرنی ضروری ہے۔ شاعر نے کہا فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ ایک ہے عاشق حقیقی جو اللہ کا عاشق کہلاتا ہے، ایک ہے عاشق مجازی جو نفسانی شہوانی محبتوں والا ہوتا ہے۔ ان میں 30 فرق ہیں۔ پہلا فرق یہ ہے کہ عشق حقیقی مجازی عطا و وفا سے بڑھتا ہے اور منع و جفا سے گھٹتا ہے۔ مجازی عشق ایسا ہی ہے، عطا ہو بڑھتا ہے، جفا ہو تو گھٹتا ہے، جبکہ عشق حقیقی میں وفا اور جفا کا کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ہر حال میں عاشق اپنے معشوق سے راضی رہتا ہے۔ عاشق مجازی میں ملامت اور بدنامی کا ڈر ہوتا ہے، جبکہ عشق حقیقی والے اس سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، بہت قدردان ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں 3 دن تک سلایا اور اللہ نے صدیق اکبر کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں قیامت تک کے لیے سلا لیا۔ وہ ایسے قدردان ہیں، مہربانی فرما دیتے ہیں۔ یہاں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی محبت کو دل میں پیدا کریں، اسے بڑھائیں
تاکہ اللہ کے اشاق میں ہمارا بھی نام آئے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریں۔ فی امان اللہ۔